الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ کے فضل سے سورہ انشقاق شروع ہو رہی ہے، اور یہ انشقاق اس کے معنی آتے ہیں پھٹ جانا. قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ انشقاق ہے. یہ سورت بھی مکہ مکرمہ کے اللہ کے نبی کے زمانے مکہ مکرمہ کے دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے. یہ صورت بھی ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس صورت کا بنیادی مضمون اصل موضوع قیامت اور جزائے اعمال ہے. اعمال کی جزا جو ملنے والی ہے اس کے متعلق اس صورت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے. شروع اللہ نے فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. گویا کہ شروعات ہی اللہ نے اس انداز سے فرمائی. تو کیا ہوگا؟ اس موضوع کو تو اللہ نے قرآن میں مختلف جگہ بیان فرمایا. یعنی جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا یہ یہاں نہیں بیان کیا گیا، لیکن اس کی تفصیل اللہ نے قرآن پاک کے دوسرے حصوں میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہے. یعنی ہوگا یہ کہ ہر آدمی کو اپنے کیے کا حساب بھی دینا ہوگا، اور جزا اور سزا یعنی بدلہ، نعم البدل، اور سزا یعنی جتنا کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا. یہ اللہ نے قرآن کے دیگر حصوں میں بیان فرمایا ہے. یہاں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آسمان تمہیں اتنا مضبوط، بغیر ستون کے، بغیر سہارے کے نظر آتا ہے، بے عیب نظر آتا ہے، اور نہ جانے اس آسمان کے اندر انسانی ضرورتوں کی کیا کیا تکمیل اللہ فرما رہے ہیں. لیکن یاد رکھو یہ چاہے جتنا مضبوط ہو، چاہے جتنا دیر پا ہو، اور آسمان ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ چند چیزوں کے دیکھنے سے نگاہ تھکتی نہیں ہے. آسمان کو دیکھنے سے، کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے، اسی طرح قرآن کو دیکھنے سے نگاہ کے اندر تھکن پیدا نہیں ہوتی. آسمان کتنا پرانا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ آسمان کو دیکھتے دیکھتے آنکھ تھک چکی ہے. بہرحال
یہ اتنا مضبوط آسمان، اتنا کارآمد آسمان، اتنا شاندار اور مستحکم نظر آنے والا نظام اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جب اللہ چاہے گا، جس وقت اللہ کی منشا ہوگی، جب اللہ کا فرمان چلے گا، یہ آسمان اپنی بلندی کو کھو دے گا اور آسمان پھٹ جائے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ بات کچھ محال اور ناممکن نہیں ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ اپنے رب کا حکم سن لے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کچھ کہے، مخاطب انسان کو کرنا ہے کہ اللہ تم سے خود قرآن میں اللہ مخاطب ہے اور تم اس کی بات کو توجہ نہیں دیتے، جبکہ آسمان جو تمہاری طاقت، قوت، ہمت سے زیادہ ہے، کتنا قدیم ہے، جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا قائم رہے گی، اتنا قدیم ہے، اتنا لمبی عمر کا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ اللہ کے حکم کو سن لے گا اور فوراً پھٹ پڑے گا۔ وحقت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لائق بھی اسی کے ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے، گویا کہ آسمان اپنے وجود اور بقا میں، اپنی بلندی میں، اپنی قدرت میں، اپنے قائم رہنے میں خدا کا محتاج ہے۔ اللہ نے فرمایا وحقت، وہ لائق بھی اسی بات کے ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے سر بسجود ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ تو آسمان کی کیفیت ہوئی۔ زمین کی کیفیت یہ ہے کہ جب زمین کھینچ کر بڑھا دی جائے گی یا زمین کو کھینچ لیا جائے گا، جیسے جانور کے اوپر سے کھال کو کھینچ لیا جاتا ہے تو جانور کی ہڈی بوٹی اندر کا سب نظر آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین کو بھی ایسے ہی کھینچ لیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین اپنے اندر کے ایک ایک راز کو نکال باہر کرے گی۔ زمین کے اندر جو دفینے، خزانے، مردے گڑے ہوئے ہیں وہ سب باہر لے آئے گی۔ ایک مطلب تو یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے بہت سے گناہ زمین کے اس حصے پر کیے ہوں گے کہ یا تو میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے یا وہ زمین جانتی ہے جس پر وہ گناہ کیا گیا ہے۔ اللہ ہر ایک چیز کو، ہر ایک راز کو زمین کے ما فیہا، ما کے اندر عموم ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، یعنی جو راز زمین کے اندر دفن ہے، زمین اپنا ہر راز اگل دے گی۔ اور اللہ نے لفظ استعمال کیا وَتَخَلَّتْ، وہ خالی ہو جائے گی، گویا کہ زمین کا کوئی راز نہیں رہے گا۔ اور پھر اللہ نے وہی جملہ استعمال کیا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین بھی اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ بھی اسی لائق ہے۔ گویا کہ آسمان اور زمین جو آپ کو جمادات کے قبیل سے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ نے زمین کے اندر بھی احساس رکھا ہے، سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے، اپنے رب کے حکم کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور آسمان اور زمین اپنے وجود میں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ وحقت، اللہ نے پھر فرمایا کہ یہ لائق بھی اسی کے ہے۔ لہذا اب اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، چاہے کافر ہو، فرما بردار ہو، مومن ہو، نافرمان ہو، سب کو مخاطب فرمایا انک کادح الی ربک کدحا، تم میں سے ہر ایک آدمی
اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کوشش کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، نافرمان نافرمانی والے کام کر رہا ہے، فرما برداری والے کام کر رہا ہے۔ گویا کہ ہر آدمی اپنی موت تک کوشش کر رہا ہے، اور وہ اس کوشش تک قیامت کے دن جا ملے گا۔ گویا کہ میری اور آپ کی دنیا میں جو کچھ سرگرمیاں ہیں، اور ہر آدمی کسی نہ کسی کام میں اپنی صلاحیتوں کو لگا رہا ہے، قوتوں کو لگا رہا ہے۔ کوئی نیک ہے تو نیکی کے اکٹھا کرنے میں لگا رہا ہے، کوئی نافرمان ہے تو نافرمانی میں اپنی جان کھپا رہا ہے، کوئی اپنے رب کی اطاعت میں جان کھپا رہا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی شہوت کو حاصل کرنے کے لیے حیران و سرگرداں ہیں۔ تو اللہ نے سب کو مخاطب فرمایا، اے انسان انک کادح، تیری جو کچھ کوشش ہے، عمل نیک ہے یا بد ہے، اس کا پھل ضرور ملنا ہے۔ فملاقی، تیری ملاقات ہونے والی ہے، یعنی یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ مر کر خاک ہو گیا اور مٹی ہو گیا، اور سمجھے کہ دنیا میں جو کچھ کیا تھا اب تو مر گئے، گل سڑ گئے، مٹی ہو گئے۔ کچھ اعمال کے حساب کا خوف نہیں، یاد رکھو جو کچھ کیا ہے، آج کھیتی جو لگائی جا رہی ہے، بوئی جا رہی ہے، محنت کی جا رہی ہے، اس کا پھل اے انسان تجھ کو ملنا ضرور ہے۔ یہ اللہ نے آج کی تلاوت کی جانے والی اخیر کی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، اور یہ مضمون کا انداز ہے اللہ کا کہ پہلے انجام کو باخبر کرتے ہیں کہ دیکھو تو ہی اے انسان اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہے، بلکہ آسمان اور زمین جو اتنے مضبوط ہیں، اتنے شاندار ہیں کہ نگاہ دیکھتے نہیں تھکتی، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے احکامات کے تابع بن کر زندگی گزاریں، کیونکہ جو کچھ کریں گے اس کا انجام ملنا ضرور ہے۔ یہ آج کی آیتوں کا خلاصہ ہے جو آخر میں اللہ نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گا، سنے گا بھی، احساس بھی ہے اور ماننے کا جذبہ بھی ہے، اور اس پر لازم ہے، یعنی آسمان پر لازم ہے کہ یہی کرے، اس کے علاوہ کر بھی نہیں سکتا۔ آسمان بھی اپنے وجود میں اللہ کا غلام ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا، روایات میں کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں زمین کو ربڑ کی طرح کھینچ دیا جائے گا، موجودہ سائز سے بڑھا دیا جائے گا تاکہ اولین اور آخرین اس کے اندر سما جائیں۔ ایک مطلب یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ زمین کو کھینچ دیا جائے گا، مراد ہے کہ جس طرح کھال اتار دی جاتی ہے اس طرح سے تمام رازوں سے زمین کو خالی کر دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ زمین اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، یعنی جو قبروں میں مدفون ہیں قبروں سے نکال دیا جائے گا۔
اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ زمین کے اندر جو معدنیات ہیں، خزانے ہیں، وہ زمین اپنے تمام خزانوں کو، سونے چاندی اور نہ جانے کیا کیا خزانے ہیں، زمین اپنے تمام خزانوں کو باہر پھینک دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گی۔ زمین کے اندر بھی احساس ہے اور اطاعت کا جذبہ ہے، اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے، یعنی زمین اس کے علاوہ کر بھی نہیں سکتی۔ اس وقت انسان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا، لہذا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا۔ اللہ والے اللہ کو راضی کرنے کی محنت کر رہے ہیں، نافرمان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ انجام سے باخبر کر کے فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس سے جا ملے گا، یعنی جس کی محنت کر رہا ہے اس محنت کو پالے گا، اس کا انجام پالے گا۔ فرما بردار اللہ کے ہاں انعامات کو پالیں گے، نافرمان اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ سبحان اللہ۔